کا آخری حل وہی ہے جو ہم نے سوچا تھا. جاؤ نینیفر کو بلا کر لاؤ. جناب ہورمہب، یہ سراسر ناانصافی ہے. جناب پوتیفار کا جانشین تو آپ کو ہونا چاہیے تھا. شاید آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں ایک سپاہی ہوں. نہ مجھے وزارت و زراعت کے الف معلوم ہے اور نہ ہی خزانہ داری کا کوئی تجربہ. سو میں معترف ہوں کہ جناب آمون ہوتب نے میرے لیے بہترین منصب کا انتخاب کیا ہے. ایسی صورت میں تو لشکر کی فرماندہی بھی آپ کے کاندھوں پر ہوگی اور محافظین قصر کی سالاری بھی. ایسا ہی ہے. بے شک وہ اسی مرتبے کے لائق ہے. پوتیفار ایک عظیم انسان تھے. رحمت خداوند ان کے ساتھ ہو. لیکن آپ نے ان کے ہاتھوں کافی رنج اٹھائے اور آپ کی عمر کے کئی سال بے جرم و خطا قید و بند کی نظر ہو گئے. لیکن وہ اب بھی میرے لیے محترم ہیں اور ان کے لیے میرے دل میں کوئی کینہ نہیں ہے. اے کاش کہ میں انہیں اپنے جد ابراہیم خلیل خدا کے دین کی دعوت دے سکتا. خدا ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اب یہ گریہ ازاری اور افسردگی بے سود ہے. جب آپ کو جناب پوتیفار کے بارے میں فکر کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور جب ان سے محبت کرنی چاہیے تھی نہیں کی. موت سے کسی کو بھی مفر نہیں. اگرچہ میں ان کی موت سے غمزدہ ہوں، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو رنج اور تکالیف میں نے انہیں پہنچائی ہے، میں اس بات سے رنجیدہ ہوں. میں نے اپنی نفس کی پیروی میں پوتیفار کو بہت تکالیف پہنچائی ہے. میں تو ان سب کا ذمہ دار یوزارسیف کو سمجھتی ہوں. میں نے آپ کو کتنا سمجھانا چاہا تھا کہ یوزارسیف آپ کی ہستی بستی زندگی میں آگ لگا دے گا. نہیں، یوزارسیف کی کوئی خطا نہیں تھی. یہ تو میں تھی جس نے اس کے خلاف سازشیں کی. گناہگار میں ہوں. میں نے پوتیفار کے ساتھ برا کیا اور یوزارسیف کے ساتھ بھی. یوزارسیف ایک بیگانہ ہے. مصر کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. وہ سرزمین مصر کا پروردہ اور تربیت یافتہ ہے. وہ نہ صرف ہمارے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہے بلکہ انتظامی امور میں بھی ہم سے زیادہ ماہر ہیں. آخر تم نے ہورمہب کو جانشین پوتیفار کیوں نہیں چنا؟ بانو،
خرم ہوپ ایک بہادر سپاہی ہیں. وہ امور زراعت و خوراک اور خزانہ داری سے ناواقف ہیں. ان کے لیے سپہ سالار کا منصب ہی بہتر رہے گا جس کا انتخاب جناب فرمانروا نے کیا. تم سب کافر ہو گئے ہو، تم بھی، تمہارا شوہر بھی اور یوزارسیف بھی. تم لوگوں کا مصر کے خداؤں اور ان کے آئین پر ایمان نہیں رہا. تم سب کے سب معبد کے خلاف متحد ہو گئے ہو. عالی جناب یوزارسیف عزیز مصر تشریف لاتے ہیں. درود بر فرمانروای مقتدر و مہربان مصر. درود بر یوزارسیف حکیم عزیز مصر. فرمانروا نے مجھے جناب پوتیفار کی جانشینی کے لائق جانا، اس کے لیے میں ان کا سپاسگزار ہوں. جب خداوند نے آپ کو رسالت جیسی عظیم ذمہ داری کے لیے منتخب کیا تو پھر مصر کے انتظامی امور کے لیے ہم آپ کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کس طرح کرتے؟ آپ تو اس سے کہیں زیادہ مقام اور مرتبے کے لائق ہیں. آپ ہمارے نزدیک مدیر و مدبر، دانا اور حکیم و معتمد و امین کی حیثیت رکھتے ہیں. مصر کے تمام امور اور اس بحران سے جو ہمیں درپیش ہے نمٹنے کے لیے بھلا ہم آپ جیسے لائق اور دانا مدبر کو چھوڑ کر کیوں کر کسی اور کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ جناب فرمانروا کی ان نوازشات پر میں ان کا سپاسگزار ہوں اور امید ہے کہ میں ان کے اس اعتماد کا کماں کا حق ادا کر سکوں گا. تمہارے پاس گندم کی کتنی بوریاں ہیں؟ میرا خیال ہے 100 بوریاں ہوں گی. کیا اس کے علاوہ مزید اور کا بھی انتظام کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، جتنا چاہیں. مال ہو تو گندم کی فراہمی کوئی مشکل نہیں. اور قیمت؟ آج کل ذرا قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ جیسے کئی مالدار ذخیرہ اندوزی کی فکر میں پڑ گئے ہیں. ہر بوری 50 دبن کی ہے. لیکن ہم ہر بوری کے 5 دبن سے زیادہ نہیں دیں گے. جتنے زیادہ سے زیادہ ممکن ہو سکے مہیا کرو اور معبد کے گوداموں میں منتقل کر دو اور اپنے دبن وہاں سے وصول کر لو. یہ رہی پیش کی ادائیگی اور بقایا وقت تحویل. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے. آج گندم کے وسیع پیمانے پر خریداری کی گئی. کاہنان معبد ذخیرہ اندوزی کی فکر میں پڑ گئے ہیں اور منافع خوری کی فکر میں. تو پھر یہ ہورم ہوپ کیا کر رہا ہے؟ ان منافع خوروں کی راہیں مسدود کیوں نہیں کرتا؟ انہیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ مستقبل کی جنگ گندم کی جنگ ہے. لیکن میں اس گندم کی ذخیرہ اندوزی کے کچھ زیادہ مخالف بھی نہیں ہوں. کاہنان اور ثروت مند اس ذخیرہ اندوزی سے خود اپنی شکست کی راہ ہموار کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے گندم کی ذخیرہ سازی کریں تو ان کی شکست کے اسباب مہیا کریں گے. مجھے اقرار کرنا پڑے گا کہ میں آپ کے کہنے کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی. بھلا گندم کی ذخیرہ اندوزی کیسے کاہنوں کے لیے شکست کا باعث بنے گی جبکہ ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا؟ اس کی وجہ ذخیرہ سازی کا طریقہ کار ہے. جس طرح وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کریں گے وہ 2 سال سے زیادہ دوام نہیں پائے گا اور وہ تمام ذخیرہ ضائع ہو جائے گا. لیکن ہم اپنے مخصوص طریقہ کار سے گندم کو سالوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں. یوزارسیف ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیشہ ہماری فکروں کو مزید مہمیز کر دیتی ہیں. میں نے ذخیرہ سازی کا یہ راز اب تک کسی کو نہیں بتایا ہے اور یہ طریقہ میں نے اپنے خدا سے سیکھا ہے. لیکن اگر جناب فرمانروا مصر ہیں تو میں بتائے دیتا ہوں. لیکن اگر مجھ پر اعتماد کریں تو بہتر ہوگا کہ یہ راز محفوظ رہے گا. مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے. اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. میرا مقصد تو صرف ارباب معاہد کی شکست اور آمون اور اس کے فرسودہ آئین کی نابودی ہے. اب ان مقاصد تک رسائی کیسے حاصل ہو یہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ بے فکر رہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قحط و خشک سالی کا آغاز ہی کاہنوں اور ثروت مندوں کی شکست کی شروعات ہے. بچپن سے معبد آمون کے ارباب اختیار و کاہنان کی خودسریوں اور حماقتوں کا گواہ رہا ہوں اور اس نفرت اور بیزاری میں
रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। जब तक मैं आमून, आखमहू और दीगर काहिनों की बिसात नहीं लपेट देता, सुख का सांस नहीं लूंगा। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और इस मकसद के हुसूल के लिए मेरा मशवरा है कि सबसे पहले आमून की बका के असली अरकान का खात्मा किया जाए और फिर आमून का। और इन अरकान में से एक आमून पर पुख्ता अकीदा है और दूसरा मोहब्बत के ख़जाने। जब तक ये दोनों अरकान कायम हैं, आमून और काहिनान भी बदस्तूर अपनी जगह कायम रहेंगे। अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं कि जब तमाम खुदा और उनके मोहब्बत इनतात पजीर हो जाएंगे। आखमहू को ज़ेर करना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने हर जगह तो नफूज किया हुआ है, हत्ता कि मुझे अपनी माँ बानूती पर भी एतमाद नहीं रहा। और मुझे हमेशा इस बात का खदशा रहता है कि मुबादा मुझ पर पहला वार उन्हीं की जानिब से हो। ये एक जंग है जनाब फरमारवा। जिस तरह जासूसी और मुखबरी इसका लाजमी जुज़्व है, और जनाब फरमारवा उसी तरह किश्तो खून से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जैसा कि माजी में काहिनाने माबद ने फरमारवा आमून हो तब सोम की जान लेने की कोशिश की थी। जनाब यूजारसीफ, आपने कसर के माबद के असली मुहर्रिकीन की सरकोबी के लिए क्या तदाबीर सोची है? पहले कसर में मौजूद माबद के असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करना है, जिनकी शनाख्त तकरीबन की जा चुकी है। फिर उन पर कड़ी नजर रखना और बवक्त ज़रूरत उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करना है। नहीं, मैं कभी भी खुरेजी के हक में नहीं रहा। जनाब युजार सीफ के कहने का मकसद खुरेजी नहीं है, यानी कुछ तो खून की जरूरत ही नहीं, बस कसर से उनका इनखला ही काफी होगा। आपने कहा कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त कर ली गई है। जी बानो हुजूर, जल्द ही उन्हें बेनकाब कर दूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं।